اور اس کی روایت در المنصور میں والیوم 4 پیج 177 پر بھی ہے کہ چونکہ یہ حکم رسالت مآب کی زندگی میں آ گیا تھا، اس لیے آپ نے حضرت فاطمہ کو فدق دے دیا۔ یہاں پر آ کر ہی یہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ کیا فدق شہزادی کونین کی ملکیت تھا یا نہیں تھا، یا ان کے پاس ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال آگے بڑھتے ہیں کہ پھر آخر مسئلہ کیا ہوا، کیسی حالات پیش ہوئے۔ شہزادی کونین کے حق تصرف میں تھا، اس لیے وہاں پر بہت سے پیڑ لگوائے گئے، اس کو باغ کو آراستہ تیار کیا گیا، اور اس کی جو بھی ریونیو ہوتی تھی، جو بھی اس کا منافع ہوتا تھا، وہ شہزادی تک لایا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ حضرت امیر المومنین کے ذریعے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے اس کو تقسیم کروا دیتی تھی مدینے کے غریبوں، مسکینوں اور فقراء میں۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ رسالت مآب اس دنیا سے کوچ کر کے رخصت ہوئے اور خلیفہ اول مسند نشین ہوئے۔ نہ جانے کون سی جلدی تھی کہ انہوں نے رسالت مآب کے کفن کی پر مٹی آنے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے لگے۔ بہرحال اس بحث میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ انہوں نے شہزادی کونین کے اس مال پر سب سے پہلے اپنی نیت خراب کی، اور اس کو بیت المال کا حصہ قرار دیتے ہوئے وہاں سے جو شہزادی کے خادمین وہاں پر کام کر رہے تھے ان کو ہٹوا دیا گیا، اور سرکاری ملازموں کو وہاں پر تعینات کر دیا گیا، یعنی ایک طرح سے سرکاری قبضے میں اس زمین کو لے لیا گیا۔ جب شہزادی تک اس بات کا علم پہنچا، آپ نے فرمایا میں 3 دن تک مدینے کے لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ میرے حق میں گواہی دیں، میرے حق میں جو سچ ہے اس کا ساتھ دیں، اور آپ نے کئی لوگوں کو پیغامات کہلوائے کہ ایسا ہوا ہے، اور آپ نے کہا کہ میں اس چیز سے راضی نہیں ہوں۔ بہرحال آپ نے اپنا ایک پروٹیسٹ درج کرنے کی کوشش کی، لیکن 3 دن تک لوگوں نے اس پورے معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ 3 دن کے بعد شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب چونکہ کوئی میرا ساتھ بظاہر نہیں دے رہا، تو آپ نے فرمایا کہ ہاشمی خواتین کے ایک گروہ کے ساتھ، جس کے درمیان میں آپ خود سلام اللہ علیہ آپ خود موجود رہیں، آپ نے مسجد کی طرف جانے کا قصد کیا۔ مسجد کوفہ میں اس وقت انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، اور ان سب کے بیچ میں خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے رسول خدا کی بزم میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ جس وقت آپ تشریف لائیں، لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس لیے کہ لوگوں کو محسوس ہوا جیسے رسالت مآب کی چال ڈھال والے کوئی شخص داخل ہوا ہے، ایسا لگا جیسے وہ خود چل کر آ گئے ہوں۔ شہزادی اور خلیفہ اول کے بیچ ایک پردہ ڈال دیا گیا، آپ دوسری جانب بیٹھ گئیں، اور آپ نے گریہ کیا اپنے والد کے غم میں، سوگ میں، اور ایسا گریہ تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں تک رو رہی تھیں۔ بہرحال جب آپ کو غم سے فاقہ ہوا، تو آپ نے اپنے کلام کا آغاز، خطبے کا آغاز حمد الہی سے شروع کیا، جو کہ اہل بیت کا چلن ہے، کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے وحی کے لیے ہمیں چنا اور وہ نعمتیں دیں جو کسی کو نہیں دیں، اور بنا مانگے عطا کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ رسول خدا کی شان بیان کرتے ہوئے کہ وہ میرے باپ تھے، میرے والد تھے، ابھی دون نساکم، یعنی وہ میرے باپ تھے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے۔ آپ نے اپنے شرف کو بیان کیا کہ آپ رسالت مآب کی اکلوتی بیٹی ہیں، اور رسالت مآب جیسے والد کی اولاد ہونے کا شرف آپ کے پاس ہے، اور ان کے ورثے دار ہونے کا بھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا مدعا بیان کیا
کہ اس طرح سے ہمارے باغ پر قبضہ ہو گیا ہے سرکاری محکمے کے لوگوں کا، اور یہ یقیناً آپ کے کہنے پہ کیا گیا ہے۔ تو خلیفہ اول نے شہزادی سے حجت طلب کی کہ آپ پیش کریے اپنے دلائل کہ یہ آپ کا کیسے ہے۔ اس پر شہزادی کو بہت رنج ہوا کہ ایک صدیقہ سے اس کے سچ کی گواہی مانگی جا رہی ہے، لیکن بہرحال چونکہ لوگوں پر بھی حجت تمام کرنی تھی، آپ نے ایک دفعہ اعلان کیا، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، کہ اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ یہ آپ ان لوگوں کے بیچ میں اعلان کر رہی تھیں کہ جو اصحاب اس نام سے بے حد واقف تھے، یا جو مدینے والے لوگ فاطمہ نام کی شخصیت کے بارے میں رسول خدا کے منہ سے بارہا سنتے رہے تھے، احادیث ان کے فضائل سنتے رہے تھے، جن کے موجودگی میں رسول خدا 6 مہینے صبح اور شام اس دروازے پر کہ جو شہزادی کونین کا دروازہ تھا جا کر سلام کرتے تھے، اہل بیت نبوت کہہ کر سلام کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے فاطمہ تو بزت منی، میرا ٹکڑا ہے، میرے قلب کا حصہ ہے۔ کبھی سیدۃ النساء العالمین کہہ کے ان کو لقب عنایت کرتے تھے، کبھی ام ابیہا کہتے تھے، کبھی آپ نے ارشاد کیا کہ ہیا قلبی التی بین جنبیا، میرے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں دھڑکتا ہوا دل فاطمہ ہے۔ کون فاطمہ؟ یہ فضائل رسول خدا کی زبان مبارک سے لوگ سن چکے تھے، ان کے بیچ میں آپ کہہ رہی ہیں کہ اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ یعنی ایک یاد دہانی ہے کہ جو تم نے سن رکھا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں لاؤ۔ کیسے اتنی جلدی فراموش کر دیا رسول کا ہر قول؟ اگر رسول کا پہلو ایمن علم ہے تو پہلو ایسر عمل ہے، اور ان علم و عمل کے درمیان اگر کچھ ہے تو وہ شہزادی کی ذات ہے۔